بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور میری ہر ویڈیو تاکہ وہ وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں مزید اشعار کی تشریح کی طرف، لیکن یہ جو دو اشعار تھے شہزاد احمد ان کا شاعر ہے، اور یہ دو اشعار جو تھے میں اپلوڈ کر چکا تھا، ان اشعار کی تشریح اپلوڈ کر چکا تھا، لیکن یہ کچھ اور اشعار کی جو تشریح تھی وہ لے گئی تھی، اور ابھی انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح کی طرف بھی بڑھ رہا ہوں۔ آج کا جو پہلا شعر ہے اور ویسے اس غزل کا تیسرا شعر ہے، شعر کیا ہے کہ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ خاک ہے مطلب یعنی مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں۔ اس کے دو مطالب ہیں شعر کے، لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اب تیری گلیوں کی، گلیوں مطلب یعنی جو سٹریٹس میں جو لوگ ہیں، مطلب وہ عزت والے، وہ لوگ مطلب جو تجھے عزت نہیں دیتے تھے اب وہ مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں، یا ان کی عزت مٹی میں مٹی ہو گئی ہے، ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، یا تو مطلب یہ بھی ہے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے، یعنی غرور کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ شاید اس شعر میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاید اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب تیری گلی کے وہ معزز لوگ وہ اب مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں، یا اس کے دو مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ان کی عزت مٹی میں مطلب یعنی خاک میں مل گئی ہے، مطلب ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، ایک مطلب تو یہ بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی عزت نہیں بلکہ وہ مر چکے ہیں اور وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والے نہیں رہ گیا ہے۔ لہٰذا دو مطالب ہیں کہ اے محبوب تیری گلی کے وہ معزز لوگ اب مٹی ہو گئے ہیں جو تیرے شہر کا پانی نفرت کی وجہ سے نہیں پیتے تھے۔ اس کے دو مطالب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مطلب یعنی تجھے مطلب توجہ نہیں دیتے تھے، یا اسی طرح وہ تیری گلی کے وہ پانی یعنی شہر کا پانی نہیں پیتے تھے، تو وہ لوگ مطلب یعنی ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں موجود نہیں رہے، مطلب یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ خاک میں مل گئے ہیں، اور ان کی جو ہڈیاں ہے وہ بھی مطلب یعنی مٹی میں مٹی ہو گئی ہیں۔ بہرحال اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاید اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، شعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے محبوب اور وہ مغرور تکبر کرنے والے اور ناپرست لوگ جو مطلب یعنی معزز اور محترم لوگ جو غرور تکبر کی وجہ سے یا اسی طرح نفرت کی وجہ سے وہ تیرے شہر کا پانی پینے سے انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے معزز ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم یہ لوگ ہیں، تو اس لیے وہ تیرے شہر کا پانی نہیں پیتے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ ایک دوسرے کو بات کہتے ہیں یا ایک دوسرے کو بات بتاتے ہیں کہ میں ان کے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گا، میں ان کے گھر کی کوئی بھی چیز نہیں کھاؤں گا یا پیوں گا نہیں، تو اسی وجہ سے یہ بات یہاں شاعر بھی کہتے ہیں۔ اور جن کی نظر میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہٰذا اب وہ خود خاک میں مل گئے ہیں۔ تو خاک میں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ خاک میں ان کی عزت مل گئی ہے، یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مطلب یعنی خاک میں مل گئے ہیں، مطلب یعنی وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کا وجود مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا ہے۔ ان کا سارا غرور جو تکبر تھا، وہ جو غرور کرتے تھے، فخر کرتے تھے اور ایک انا پرست خود بنے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ان کی ساری عزت اور تکبر جتنی بھی تھی وہ یعنی مٹی میں ان کا تکبر ملیامیٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اب وہ اتنے ذلیل اور حقیر بن گئے ہیں کہ لوگ ان کی مٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے مطلب یعنی کچل کے وہ گزرتے ہیں، یعنی وہ جو مٹی ہوتی ہیں بہرحال بہت سارے لوگ یعنی اور وہ ابھی کچھ کہنے کی جسارت نہیں کرتے۔ مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یعنی وہ بہت سارے لوگ جو یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو قبر پہ کبھی کبھار یعنی وہ کیا کرتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، لہٰذا وہ تو وہاں سے کوئی آواز نہیں دے سکتے، یا آواز اگر وہ دیں گے بھی تو وہ آواز ان کی سننے والا کوئی یعنی مطلب یعنی نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے شعر کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی وہ بے جان ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بات لوگ نہیں سن سکتے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ خاک ہے تیری عزت، وہ گلیوں کی وہ عزت والے کہ جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔
تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے مطلب فائدہ ضرور اٹھائیں گے، آپ استفادہ ضرور کریں گے. اس شعر کے ساتھ ایک شعر اگر میں آپ کو بتا دوں تو وہ شعر یہ ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج حری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پیرنوہ گری کا. یعنی جس سر کو غرور آج ہے یا تاج حری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پیرنوہ گری کا. یہ اگلا شعر کیا ہے دوسرا؟ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے. یعنی شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں انسان کی عظمت مطلب عظیم ہونا، ادنا کوئی چیز نہیں. یعنی انسان کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت نہیں ہے. لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ لوگ پتھر کو مطلب پتھر کی عبادت کرتے تھے. شعر میں کہنا ہمیں یہ چاہتے ہیں، بتاتے ہمیں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ پتھر کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، مگر اب انسان کی عظمت یا عزت کی یہ مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے. شاید اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی جو بے توقیری ہے، انسان کو جو کم حیثیت دے کے ان کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان اس قدر حقیر ہو گیا ہے، انسان اتنا کمتر ہو گیا ہے کہ لوگ ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. اگرچہ انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف المخلوقات بنایا ہے، اور کسی انسان کی مطلب کمتری کسی انسان کی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کو انسان کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور یہی کہنا یہ چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ شہروں میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ وہ مختلف نشے وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ مختلف مطلب ہیروئن پیتے ہیں، یا اسی طرح اگر لوگ پیتے بھی ہیں یا اسی طرح، تو اگر ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن لہٰذا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے. مگر آج اس کے ساتھ جانوروں سے بھی لوگ بدتر سلوک کرتے ہیں. حالانکہ ایسا زمانہ بھی تھا کہ لوگ پتھروں کو مطلب پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اسے خدا کا درجہ دے کر ان کے آگے مطلب وہ اپنے سر جھکاتے تھے. شعر کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان پتھروں سے بھی زیادہ حقیر ہو گیا ہے، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. لہٰذا یہ قدر و قیمت انسان کی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، انسان کی قدر کر لو. انسان کو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو عزت آپ کو بھی مل جائے گی. ایک بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس طرح انسان کسی کی عزت کرتی ہے، یا اگر انسان کی عزت کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس انسان کی بھی لوگ عزت کریں گے. تو اسی وجہ سے شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. اس شعر کے ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ریلیٹڈ شعر ہے کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کا صنم، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کا صنم آج بت خانوں میں معبود بنے بیٹھے ہیں، آج بت خانوں میں معبود بنے بیٹھے ہیں. مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کے جو ہم نے جو پتھر تراشے تھے یا جو بنائے تھے، تو آج بت خانوں میں معبود بنے بیٹھے ہیں. مطلب ان کی لوگ عبادت کر رہے ہیں. بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ نگہبان.